خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 19ویں باب میں سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفے کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم روزوں کے دوران چھٹے جمعے کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کا وہ سفر جو ہم نے راہ کے بدھ سے شروع کیا تھا، ہم تقریباً اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج جب کہ روزوں کا چھٹا جمعہ ہے تو چھٹے صلیبی کلمے پر غور کرتے ہیں، اور چھٹا صلیبی کلمہ کیا ہے؟ تمام ہوا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ کلمہ موجود ہے۔ یہ کلمہ جیسے کہ ہم نے دیکھا دو الفاظ ہیں، تمام ہوا۔ انگلش میں 3 الفاظ ہیں، اٹ از فنشڈ، اور یونانی زبان میں جب دیکھا جائے تو یہ ایک ہی لفظ ہے جو بولا گیا، تیتے لیستائے۔ جب ہم اس لفظ کی تھوڑی ہسٹری کو، تاریخ کو، پس منظر کو جانیں گے، سیکھیں گے اس کے بارے، تو پھر یہ کلمہ اور زیادہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تیتے لیستائے یونانی زبان جو ہے وہ معاشیات، روپے پیسے کے لین دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایک 19ویں صدی میں تحقیق کی گئی، آثار قدیمہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ادارہ ہے، انہوں نے ایک تحقیق کی پاک سرزمین کے اندر، اس کی کھدائی کی، تحقیق کی غرض سے کھدائی کی، اور کھدائی کرتے ہوئے انہوں نے محصول لینے والے کی جو دفتر تھا، آفس تھا، اس کی کھدائی کی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے پاکستان میں پرانی تہذیبیں موجود ہیں، ہڑپا اور موہنجو داڑو، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، بچے اسٹڈی کی غرض سے جاتے ہیں، تحقیق کی غرض سے جاتے ہیں، تاریخ کو دیکھنے جاتے ہیں، ان پرانی تہذیبوں کو دیکھنے جاتے ہیں، جہاں پر جا کر انہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح یہ اس دور میں بھی، قبل از مسیح کے دور میں بھی لوگ کس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، کتنے سویلائزڈ تھے، کتنے تہذیب یافتہ تھے، کیا ترقی تھی، کیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ تو وہ ساری تحقیق جو ہے وہ آثار قدیمہ سے پتہ چلتی ہے۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں جاننا، مقدس سرزمین میں کھدائی کرنا، تحقیق کرنا جو ہے وہ ان کا مقصد تھا۔ تو اس غرض سے بہت ساری کھدائی اس جگہ پر کی جا رہی تھی تاکہ اور زیادہ ہمیں بہتر طور پر چیزیں بائبل مقدس کو، نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے مل سکیں۔ تو انہوں نے جب محصول لینے والے کے دفتر کی کھدائی کی تو وہاں پر بہت ساری چیزوں کے ساتھ انہیں ایک پتھر کی ایک تختی ملی، جو کہ اکثر اوقات اس دور میں پیپر تو ایجاد نہیں تھا تو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ جس طرح بزرگ موسیٰ نے
جب خدا کے 10 احکام کوہ سینا پر حاصل کیے تو وہ پتھر کی 2 تختیوں پر خدا سے یہ احکامات لے کر آیا۔ تو اسی طرح جب محصول لینے والے کے اس دفتر سے کھدائی کی گئی یہ تختی ملی تو اس تختی پر سب سے اوپر کسی شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو اتنا قرض جو ہے وہ اس بندے سے لیا تھا۔ جس طرح آج کے دور میں بھی جو مالدار ہوتے ضرورت مندوں کا ماڈرن طریقہ جو ہے وہ بینکوں کی صورت میں ہو گیا ہے، یا اگر عام فہم زبان میں محلوں میں دیکھا جائے تو کئی پٹھان ہیں جو قرض دیتے ہیں پھر وہ سود اس پہ لیتے ہیں، تو باقی معاملات جو ہے وہ اس میں چلتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دور میں بھی محصول لینے والے جو ہوا کرتے تھے بڑے امیر شخص ہوتے تھے، جس طرح ہمارے سامنے زکئی جو بہت زیادہ امیر تھا، اس نے کہا کہ اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو 4 گنا دیتا ہوں۔ تو یہ محصول لینے والے مالدار تھے، قرض پر سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ تو لکھا گیا کہ اس شخص نے، فلاں شخص کا نام ہے، اس شخص نے اتنے پیسے لیے ہیں، تاریخ لکھی، اس تاریخ نیچے لکھا کس نے ادا کر دیے ہیں، اور سب سے نیچے یہ لفظ جو آج کے کلمے کا لفظ ہے یہ لکھا ہوا تھا تحت لیستائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص نے پورا قرض ادا کر دیا ہے، یعنی اس نے بھرپور ادائیگی کر دی ہے، ایک پیسہ بھی جو ہے اب باقی نہیں رہا جو ادا کرنے والا ہو۔ اب اس لفظ کا اس کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا صلیب پر اس کا بولے جانے کا کیا مقصد ہے، اس تحقیق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم یہودی روایات کے مطابق یا یہودی علم الہیات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک جب ہم کسی کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو ہم قرض دار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم خدا قرض دار ٹھہرتے ہیں، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لیں، اس کا کفارہ نہ دے دیں، ہم اس کے قرض دار رہتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں وہی لفظ ہو اسی طرح ترجمہ آتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخشے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا خدا سے کوئی قرضہ روپے پیسے کی صورت میں لیا ہے، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس طرح کچھ تراجم میں آتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بخشتے ہیں، مقصد وہی ہے کہ کسی کے خلاف گناہ کیا تو اس کا قرض دار ہونا، تو جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، یعنی گناہ کو قرض کے معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں، پوری دنیا کا گناہ ان پر ہے، وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس کلمے کے لفظوں میں بولا جائے تو پوری دنیا کا قرض جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر ہے، اور وہ تمام قرض کس طرح ادا کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ آپ دیں گے تو آپ کا قرض اترے گا، یا تو آپ جتنا قرض لیا ہے اس کا اسی صورت میں ادا کریں گے، یا اس کے عوض میں کچھ ادا کریں گے تو پھر آپ کا قرض اترے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارا قرض اتارنے کے لیے کیا کیا؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنے خون دیا، تاکہ ہمارا قرض جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ تو یسوع مسیح نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اپنے جان دینے سے پہلے یہ الفاظ ادا کیے، یہ لفظ ادا کیا تحت لیستائے، یعنی
پوری نسل انسانی پر جو گناہ کا قرض تھا وہ ادا کر دیا گیا ہے، اس کی بھرپور ادائیگی کر دی گئی ہے۔ صرف ادائیگی نہیں، بھرپور ادائیگی، کہ کچھ بھی ایسا ابھی باقی نہیں رہا جو ادا کرنے والا ہو۔ تو اس کلمہ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے بھرپور ادائیگی کر دی ہے۔ دوسرا مقصد یا مطلب اس کلمے کا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے منصوبہ نجات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، کہ وہ منصوبہ جو باپ آدم کے گناہ سے شروع ہوا تھا، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تو مسیح خداوند نے شیطان کے سر کو کچل کر اس منصوبہ کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ الفاظ ادا کیے کہ تمام ہوا۔ پھر تیسرا مقصد اس کلمے کا کہ یسوع مسیح نے وہ تمام پیشن گوئیاں جو مسیح خداوند کے بارے میں کی گئی تھی اس کلمہ میں تمام کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ جو پاک انجیل پڑھی گئی اس میں لکھا ہے کہ جو آخری پیشن گوئی اس کے سرکہ پینے کی تھی کہ میرا گلا پکارتے پکارتے تھک گیا، خشک ہو گیا، سوکھ گیا، اور انہوں نے مجھے سرکہ پینے کو دیا، جو زبور کی کتاب میں یہ پیشن گوئی لکھی ہے۔ تو مسیح خداوند نے جب یہ سرکہ پیا تو دیکھا کہ سب کچھ تمام ہو چکا ہے، ساری پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں، تو کہا تمام ہوا۔ پرانے عہد نامے میں بے شمار پیشن گوئیاں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے وہ تمام پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے مکمل ہو گئیں، اور مسیح خداوند نے فرمایا تمام ہوا۔ چوتھی بات، اس کلمہ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پائی ہے۔ وہ شیطان جو گناہ کے ذریعے پوری دنیا پر، پوری کائنات پر حکومت چلا رہا تھا، پوری کائنات کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھا، جکڑے ہوئے تھا، تو اس گناہ کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مصلوب کائنات کو چھڑایا، ریحان پر فتح یابی حاصل کی۔ پھر پانچویں بات کہ یہ کلمہ آرام اور کاملیت کی بات کرتا ہے۔ جس طرح خدا نے کتنے دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا؟ 6 دن میں، جیسے بچے گاتے ہیں 6 دن میں خدا نے زمین آسمان بنائے، ذرا دیکھو۔ تو 6 دن میں خدا نے ساری آراستگی کو مکمل کیا، اور 7ویں دن کیا کیا؟ خدا نے آرام کیا، اس کو مقدس ٹھہرایا، سبت کا دن ٹھہرایا۔ تو جس طرح 6 دن میں کائنات کی آراستگی مکمل ہوئی، اور پھر وہ کائنات گناہ کی وجہ سے زخمی ہوئی، تو 6 کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے اس کی نجات کا اعلان کیا، اور 7ویں کلمے میں جس طرح خدا نے 7ویں دن آرام کیا، 7ویں کلمے میں ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور مسیح خداوند نے سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ 6 کلمہ جو کہ کاملیت کا کلمہ ہے، نجات کے منصوبے کی تکمیل کا کلمہ ہے، گناہوں کی بھرپور ادائیگی کا کلمہ ہے، فتح یابی کا کلمہ ہے، پیشن گوئیوں کی تکمیل کا کلمہ ہے، شیطان پر خداوند یسوع مسیح کی فتح کا کلمہ ہے، آرام کرنے اور تکمیل کا کلمہ ہے۔ یہ آج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ آج ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے قرض کے لیے بھرپور ادائیگی کر دی ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں
آزاد کیا ہے، خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس لیے ہمیں دوبارہ سے گناہ کی غلامی میں نہیں جانا۔ ہم آزاد ہو کر اپنے باپ خداوند کی، خدا باپ کی وفاداری، تابعداری اور مرضی کو پورا کریں، دوبارہ سے بھاگ کے بار بار گناہ کے رستوں پر نہ جائیں۔ اگر یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو آزاد رہنا سیکھیں، آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی پیروی کریں۔ تو آئیں عزیز بھائیوں بہنوں، اس نجات کے، اس کاملیت کے نعرے کے ساتھ جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر لگایا، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کتنا خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم کتنا خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے منصوبہ نجات میں جو آج بھی ہمارے ذریعے شاگردوں، کاہنوں کے ذریعے اور اس کے خادمین کے ذریعے آج بھی کلیسیا میں جاری ہے، ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم روحوں کو بچانے کے لیے کیا تگودو کرتے ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، سب سے پہلے اپنی روح کو بچانے کے لیے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو خدا کی طرف لانے کے لیے۔ تو آئیں خدا سے فضل مانگیں، خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے۔